رائٹ سائزنگ کی جب بھی بات ہوتی ہے تو اٹ بیکمز اے پولیٹیکل ایشو. قاصد کا مطلب ہے میسنجر, اس کا کام یہ ہے کہ اس آفس سے فائل اٹھا کے دوسری آفس میں جائے. اب وہی فائل جب کمپیوٹر سے جا رہی ہے تو وہ نائب قاصد بیچارہ فارغ ہے. 100 بلین روپے جو ہے وہ ہم بچا لیتے ہیں سیلری دینے کے باوجود. اب بہت سی ایسی سروسز گورنمنٹ کی ہو سکتی ہیں جو کہ گورنمنٹ ابھی آلریڈی نہیں کر رہی پرائیویٹائز, لیکن اس کو پرائیویٹائز کر دینا چاہیے. ہماری رائٹ سائزنگ کے اوپر ہماری ہسٹری ہے کہ ہم نے فرام ٹائم ٹو ٹائم اس کے اوپر ریفارم کیا. آپ کسی کو بھی لکھیں گے لیسٹ ہے تو اس نے گلا پکڑنا ہے کہ میں کیوں لیسٹ ہوں, اور کسی کو آپ بیسٹ کریں گے تو وہ دوسرے کہیں گے کہ یہ کس طرح بیسٹ ہو گیا. تو گورنمنٹ کو بہرحال اسٹرانگ ہونا پڑے گا, گورنمنٹ کو اپنا میتھڈ ٹھیک کرنا پڑے گا. جب بھی آپ کسی ڈپارٹمنٹ جائیں گے تو آپ کو ہر جگہ پہ یہ پتا چلے گا کہ 4 آفیسرز ہیں اور 40 ماتحت ہیں. مطلب ایک عجیب سا لگتا ہے کہ ہم بیٹھے تو 21st سینچری میں ہیں لیکن تھنکنگ ہماری ابھی تک 18th سینچری والی. بسم اللہ. ایپیسوڈ آف دی ریوائول ایکسپیرینس. ایک دفعہ پھر ہم جو ہے ڈاکٹر سید طاہر حجازی صاحب کے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب شکریہ. گورننس ریفارمس پہ ہم بات کر رہے ہیں. اس پوری سیریز کے اندر آپ پہلے بھی ملٹیپل ایپیسوڈس دیکھ چکے ہیں. ایک ایپیسوڈ جو ہے وہ اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کہ اس میں ہم گورننس ریفارمس کے حوالے سے کسی ایک پرٹیکولر ایریا کو کور کرتے ہیں. تو یہ سب جیسے ہم نے پہلے بھی اس کو آپ کے سامنے واضح کیا ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے سمجھنا, کیونکہ یہ ہم سب کی لائفز کو کسی نہ کسی طریقے سے امپیکٹ کر رہا ہے. ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ جب یہ مانسون رینز کا سلسلہ شروع ہوا اور کلاؤڈ برسٹ کا سلسلہ شروع ہوا تو بہت سے مسائل سامنے آ رہے ہیں. بہت سے لوگ اپنی زندگیاں جو ہیں کھو چکے ہیں. یہ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے تو وہی بیڈ گورننس ہے, صحیح گورننس نہیں ہے. صحیح گورننس ہوتی تو ہم اس نقصان کو بچا سکتے تھے. تو آج جو ہے اس سلسلے میں ہم بات کریں گے کہ یہ جو گورنمنٹ کا پورا ایک اسٹرکچر ہے اور اس میں بہت سا اسٹاف ہے, یہ کیا مطلب جسٹیفائیبل ہے کہ یہ سب جو ہے ہونا چاہیے, اتنا اسٹاف ہونا چاہیے, یا اس کو کوئی ڈاؤن سائزنگ کی جا سکتی ہے اس کی, اور اگر ڈاؤن سائزنگ ہوگی تو پھر اس کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی اور اس ٹرانزیشن کو کیسے ہم صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں. یہ ساری باتیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی. اور دوسرا پھر اب جو آئی ٹی اور اے آئی کے اندر جو ایک مطلب ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے اب تو ایجنٹیو اے آئی بھی آ گیا ہے. تو اس سب کے مطلب آنے کے بعد گورنمنٹ اسٹرکچر میں کیا ایسی اصلاحات یا ریفارمس لائے جا سکتے ہیں جس سے جو ایفیشنسی ہے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو انشاءاللہ آج ہم ڈسکس صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو ہے اس وقت ہیوج ضرورت ہے, بیوروکریسی ہمارے یہاں موجود ہے, تو کیا اندازہ ہوگا کتنے لوگ ہیں جو کہ اس میں جو ہے کام کر رہے ہیں, اور کیا یہ جسٹیفائیبل ہے کہ اتنا جو ہے اتنی بڑی نفری جو ہے رکھی جائے, یا اس کی ڈاؤن سائزنگ کی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی آپ کو انضر صاحب, آپ نے مجھے اس موضوع پہ بلایا, کیونکہ وہ میری تو آدھی زندگی اس کاموں پہ لگی ہے. بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس کو اپنے ملک کے اوپر امپلیمنٹ کر سکیں. گورنمنٹ آف پاکستان فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تقریباً کوئی 13.5 لاکھ گورنمنٹ سرونٹ ہے. 13 لاکھ یہ فیڈرل کی بات ہے. اس کے علاوہ جو پروونشل گورنمنٹس میں لا کے تقریباً 32.5 لاکھ کے قریب گورنمنٹ سرونٹس ہیں جو چلا رہے ہیں. لیکن 32.5 لاکھ لوگ ہیں مشینری گورنمنٹ کی مشینری چلا رہے ہیں. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اس کو انٹرنیشنل کمپیریزن میں دیکھیں تو آپ شاید دیکھیں کہ یہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. اچھا, لیکن فرق سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمارے ملک کی جو جی ڈی پی کم ہے اور کسی ایک ڈیولپ کنٹری کے اندر جی ڈی پی بہت بڑی ہے, تو جہاں جی ڈی پی زیادہ ہے وہاں پر کام بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم سے دگنا ہے جی ڈی پی اور ہم سے 5 گنا زیادہ ہے تو obviously وہ بندہ وہی بندہ جو ہمارے سائز کی گورنمنٹ اسٹوڈنٹ وہاں 5 گنا زیادہ کام کر رہا ہو. تو ایک تو خیر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ سائز کیا ہونا چاہیے. دوسری بڑی بات یہ کہ ایکچولی یہ نہیں ہے کہ یہ ورڈ ہے رائٹ سائزنگ جو اس وقت گورننس میں یوز ہو رہا ہے, ڈاؤن سائزنگ نہیں ہو رہا. اچھا, ڈاؤن سائزنگ تو یہ کہ آپ کہیں کہ جی زیادہ ہے اس کو کم کرو. رائٹ سائزنگ کا مطلب ہے کہ یار وہاں پر کم کرو جہاں زیادہ ہے, وہاں پر زیادہ کرو جہاں کم ہے. رائٹ سائز کر دو, جہاں پہ جتنی ضرورت ہے وہاں اتنے ہونے چاہیے. بالکل ہونے چاہیے. اب تیسری بڑی چیز جو بڑی امپورٹنٹ آ گئی ہے نا, وہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی جس کا آپ نے ذکر کیا وہ بڑی امپورٹنٹ ہو گئی ہے.
پہلے ایک کام کو کرنے کے لیے 10 بندے چاہیے ہوتے تھے، اب وہی کام کرنے کے لیے ایک آدمی کی ضرورت ہے، 9 افراد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب یہ جو چینج آیا ہے نا، اس ساری چینج میں آپ دیکھیں بڑی کچھ چیزوں ڈرامیٹک چینج ہے۔ مثال دبئی کے اندر پچھلے 20 سال سے ٹرین چل رہی ہے جس کے اندر ڈرائیور نہیں ہوتا، اب ایئر لائنز آ رہے ہیں جس کے اندر وہ کر رہے ہیں کہ جی پائلٹس نہیں۔ تو اب آپ دیکھیں نا کہ یہ جو اب پائلٹس نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ پائلٹ بالکل نہیں ہوگا، پیچھے بیٹھا ہوگا واٹ ایور۔ تو اینی وے کہیں، لیکن یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو نمبر آف پیپل زیادہ تھے اب وہ کم ہو گئے، اور اسی طریقے سے تو اب ایک تو خیر یہ ٹیکنالوجی نے ٹیک اوور کر لیا۔ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ہسٹوریکلی گورنمنٹ ہر چیز پہ کنٹرول کرتی تھی، اب زمانہ آ گیا پرائیویٹائزیشن کا کہ آپ زیادہ سے زیادہ چیزوں کو پرائیویٹ سیکٹر کو دیں تاکہ وہاں سے ایفیشنسی ہو۔ تو جب پرائیویٹ سیکٹر کو دیں گے تو گورنمنٹ اتنی نہیں ہوگا۔ تیسری چیز جو ہے وہ آ گیا ہے بہت زیادہ اسپیشلائزیشن کا ایشو، کہ اب ہر کام جو ہے نا وہ جنرل اس قسم کا نہیں رہا، مطلب یہ ہے کہ ہر کام کا بڑے اسپیشل سکلز چاہیے، پرٹیکولر سکلز چاہیے، تو وہ پھر مطلب سکلز چاہیے۔ تو آپ وہاں پر 10-20 بندے بھی بٹھا لیں تو وہ اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ میں ابھی حال ہی میں وہ کراچی کے اندر جو سیلاب آیا اس میں ایک صاحب ٹی وی پہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے سال کیا ہوگا، تو ہم اس لیے نالا نہیں بنا سکتے۔ ان کو واقعی نہیں معلوم۔ اچھا آپ دیکھیں نا، معلوم تو کسی کو بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کسی ایکسپرٹس کو بٹھائیں اور آپ اس کو کہیں کہ یار یہ نالا جو ہے اس میں کیا پرابلم ہے، تو پہلے میجرمنٹ کر کے کہے گا یار اس میں 10,000 کیوسک پانی جا رہا ہے، اور ویسے بارش چونکہ 12,000 ہوئی تھی تو سرپلس ہو گیا، ہمیں 15,000 یا 20,000 کا بنا لینا چاہیے تاکہ جب بھی بارش آئے تو وہ ہو۔ تو یہ ایک تو ایک جو سائنٹیفک طریقہ ہے نا وہ اس کو وہ کرنے والی بات۔ اچھا پاکستان میں جو ایک اور جو فینامنا بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ رائٹ سائزنگ کی جب بھی بات ہوتی ہے تو اٹ بیکمز اے پولیٹیکل ایشو۔ بالکل، وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو 13.5 لاکھ آپ کے جو ہیں گورنمنٹ سرونٹ، اس میں تقریباً 85 سے 87% جو ہے وہ کلرکس ہیں۔ اب ایک یہ چیز بہت ہم جس کو پتہ ہے وہ بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے۔ یہ جو 85% ہے یہ زیادہ تر تو جسے وہ کہتے ہیں نا سیاسی بھرتیاں، ایک یہ بھی ہے ہمارے ہاں، وہ اس کے ذریعے سے وہ انڈکٹ ہوتے ہیں، جی بالکل، جس میں پھر وہ جو جن کی کانسٹیچوئنسیز ہیں وہاں پہ باقاعدہ اس کو ایک چپ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، بالکل استعمال کیا جاتا ہے۔ ہسٹوریکلی پی آئی اے کے اندر کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے بندے رکھوائے تھے، ریلوے میں کسی نے رکھوائے تھے، ہسٹوریکلی اسٹیل مل کا بڑا مشہور، اسٹیل مل کے اندر آئے تھے۔ تو ایسی بھرتیاں بہت سی ہوئیں جس میں آرگنائزیشن بہت فیل کر گئی اور لوگوں کو کام کرنا وہ نہیں آتا تھا، یہ اس ایکسپرٹ نہیں تھے، ضرورت نہیں تھی ان کی۔ تو خیر وہ جو بھی تھا اس میں تقریباً 85% جو ہے نا آپ کا 87% جو ہے وہ گریڈ 1 to 16 جس کو ہم کہتے ہیں وہ کلریکل اور کیا کہتے ہیں کلاس 4 کی کیٹیگری میں آ گیا۔ اب ٹیکنالوجی کے چینج ہونے کے بعد یہ کلاس 4 کی پریکٹیکلی یوزج جو ہے نا وہ بہت ریڈیوس ہو کر 10% رہ گیا۔ 10%؟ ہاں شاید اس سے بھی کم ہو گیا، مطلب 10% کیا رہ گیا کہ آپ کو شاید ابھی باتھ روم صاف کرنے کے لیے تو بندہ چاہیے، آپ کو فلور صاف کرنے کے لیے تو بندہ چاہیے، آپ کو کہیں بجلی فیل ہونے کے لیے تو الیکٹریشین چاہیے، وہ آپ آؤٹ سورس کر سکتے ہیں۔ ہاں وہ آؤٹ سورس بھی ہو سکتا ہے، وہ آؤٹ سورس کر سکتے ہیں، کلیننگ بھی آپ آؤٹ سورس کر سکتے ہیں، لیکن وہ جو فائل کو لے کے آنا ہوتا ہے اور پھر فائل کو جا کے کسی شیلف پہ ڈالنا ہوتا ہے اور وہاں سے پھر اٹھا کے دوبارہ سے فائل اوپر، یہ کچھ 5-6 لوگ تو اس میں لگے ہوتے ہیں۔ ہم بہت سے پروگراموں میں یہ بات بار بار ڈسکس کر چکے ہیں۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو وہ گریڈ ہم نے اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا ایک اور پروگرام میں کہ نائب قاصد جو ہے وہ گریڈ 1 to 4 تک کا ہوتا ہے۔ صحیح، قاصد کا مطلب ہے میسنجر، اس کا کام یہ ہے کہ اس آفس سے فائل اٹھا کے دوسری آفس میں جائے فزیکلی۔ اب وہی فائل جب کمپیوٹر سے جا رہی ہے تو وہ نائب قاصد بیچارہ فارغ ہے، ہاں آپ اس کو باہر بٹھا دیں، سلام کرنے کے لیے بٹھا دیں، اس کو چائے دینے کے لیے بٹھا دیں، کسی اپنے رشتہ دار کے گھر میں کچن سنبھالنے کے لیے لگا دیں یا اپنے گھر کا لان بنانے کے لیے لگا دیں، یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو وہ چیز بیسیکلی مس یوز ہے، ورنہ ادروائز گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ جو ہے نا اب ختم ہو چکی ہے۔ اب مجھے یاد ہے کہ میں جب امریکہ میں ایک الیکٹرک کمپنی میں کنسلٹنٹ تھا تو وہاں پر ہر فلور کے اوپر چائے کا ایک کمرہ تھا،
تو ہم جاتے تھے اپنی مرضی کی کافی بناتے تھے, چائے بناتے تھے. آپ نے بھی دنیا میں کام کیا ہے, آپ کو بھی پتا ہے. ہم کو کافی ٹیبل ہوتا ہے, ایک کارنر ہوتا ہے, جی وہ بھی مشین لگی ہوتی ہے, یا آپ جا کے جی ہاں کر کے بنا کے لے آتے تھے. پھر وہی جا کے اگر آپ کا مگ ہے یا وہاں سے آپ نے مگ اٹھایا تو واپس رکھ دیں. ایک میں دیکھتا تھا بندہ تھا جو 6-8 فلور کے اوپر وہ چکر لگاتا رہتا تھا. وہ آتا تھا, آ کے سارے برتن دھو ڈھا کے رکھ کے چلا جاتا تھا. ہمارے ہاں ہر ڈپٹی سیکرٹری, ہر سیکشن آفیسر, ہر جوائنٹ سیکرٹری, ہر ڈائریکٹر, ہر ڈپٹی ڈائریکٹر کا ایک الگ یا 2 نائب قاصد ہیں جو اس کو چائے دیتے ہیں. تو مطلب ابھی ایک ہم نے وہ ریسورسز کو مس یوز کیا. تو اچھا ایک تو یہ, پھر یہ آ جاتا ہے وہ جو ہم نے ڈسکس کیا تھا بڑی ڈیٹیل سے کہ ایک اپر ڈویژن کلرک ہے, ایک لوور ڈویژن کلرک ہے, ایک ڈائری ڈسپیچر ہے یا ایک ڈائری ریسیور ہے. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ فائل جو ہے اس کو ریسیو کر کے اس کو انٹر کر کے اور شیلف پہ رکھنا اور کہاں رکھنا, اور یہ کام اب وہ سارے کام ڈیجیٹل ہوتا ہے, کمپیوٹر نے لے لیا ہے. اب اس وقت ان کی ضرورت نہیں ہے. اس طریقے سے اب جو پہلے گریڈ 15-16 کے, ہم آج سے 2-3 سال پہلے جب ہم ایسے گورنر سے بات کرتے تھے, ہم کہتے تھے گریڈ 15-16 کے لوگوں کو چاہیے ڈرافٹ بنانا ہوتا ہے. اب وہ چیٹ جی پی ٹی نے, میں اب وہ نیمز کی ٹریننگ کے لیے جاتا ہوں, میں ان کو بتاتا ہوں کہ یار آپ کو لیٹر لکھنے میں کتنی دیر لگتی ہے. کوئی کہتا تھا آدھا گھنٹہ لگے, کوئی 4 گھنٹے لگیں, 2 گھنٹے لگیں گے. لیٹر لکھنا اب صرف 3 منٹ کی بات. آپ نے کہا یار یہ لیٹر فلاں کے نام لکھ دو, یہ کہہ دو, اس نے اسٹارٹ بھی کر دیا, اینڈ بھی کر دیا, سب کچھ کر دیا. تو اب وہ بھی ختم ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو 85% ہے, میں تو اس میں سے 90% کہتا ہوں ریڈنڈنٹ, ہو سکتا ہے 100% ریڈنڈنٹ. تو یہ آپ کا رائٹ سائزنگ میں سب سے پہلا اٹیک ہوتا ہے ان کے اوپر, اور یہ سب سے زیادہ پولیٹیکلی بڑا ہوا ہے. صحیح بات. میں پلاننگ کمیشن میں تھا, میں نے یہ پرپوزل بھیجا, اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف کے پاس پرپوزل گیا. انہوں نے آگے سے اس کے اوپر لکھا کہ ایسے کریں کہ آپ 10% کو ریٹرینچ کریں ہر سال. پر اینی وے وہ کہیں فائلوں میں بہرحال نہ ہو, امپلیمنٹ ہو سکا, جلوس سے جو بھی تھا, جس کی وجہ سے. اب بات یہ ہے کہ وہ کرنا ہے, آج کرنا ہے, یہ کل کرنا ہے. لیکن یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. کیوں کرنا ہے یہ تو اب سوال آ گیا نا کہ جی اس کی اب ضرورت نہیں رہی. یہاں تو بات سمجھ میں آ گئی. اب جب آپ کریں گے تو یہ اگر فیڈرل گورنمنٹ کو رکھیں گے تو آپ 13.5 میں سے تقریباً 12 لاکھ 12.5 لاکھ فیملیز ڈسٹرب ہوں گی کہ جن کی نوکریاں جائیں گی. تو ہم نے یہی ریکمینڈ کیا ہے کہ دیکھیں نوکری سے کسی کو نہ نکالیں, سیلری اس کی بند نہ کریں, کیونکہ آپ نے اسے کانٹریکٹ کر لیا ہے کہ وہ 60 سال کی عمر تک کام کرے گا. اس کے بعد آپ نے کانٹریکٹ کر لیا کہ آپ کو پینشن ملے گی. تو آپ وہ کانٹریکٹ نہ توڑیں, گورنمنٹ کی کمٹمنٹ ہے وہ نہ توڑیں. لیکن ساتھ یہ ہے کہ یہ بہت بڑا کوشچن آتا ہے کہ آپ کے ہر محلے میں, ہر گھر علاقے میں 40-50 لوگ فارغ ہو جائیں گے, گلی کے دکرے میں بیٹھے ہوں گے, باتیں کر رہے ہوں گے. تو ان کے لیے کچھ الٹرنیٹیو ہونا چاہیے جو کہ اکانومی کے لیے بھی فائدہ ہے, ان کے لیے بھی فائدہ ہے. تو ہم نے سجیسٹ کیا کہ یار تقریباً یہ 28 قسم کی ٹریننگز ہیں جو ان کے پروفیشن سے قریب ہیں. مثال کے طور پہ اسکول کھولنے کا پروجیکٹ ہو سکتا ہے, کوئی گراسری اسٹور کھولنا چاہتا ہے, کوئی اور اس قسم کا ویلفیئر ادارہ کھولنا چاہتا ہے, یا کوئی اور بزنس کھولنا چاہتا ہے. تو ہم وہ 28 قسم کی ٹریننگ جو ہے ان ریٹائر ہونے والے گورنمنٹ سرونٹس کو ریٹائر کرنے کے ساتھ ہی آپ ان کو ٹریننگ دیں, اور ان کو اگر ضرورت پڑے تو کچھ اپنے پاس سے فنڈ بھی دیں, کیونکہ یہ بہت بڑی سیونگ لا رہے ہیں آپ سے. آپ ان کو فنڈ دیں کہ وہ اسٹارٹ کریں, اور وہ اپنے محلے میں, اپنے گاؤں میں. اب جس طرح ایگریکلچر میں ہم اس پہ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں, ٹنل فارمنگ ایک ایسا چیز نکلی ہے کہ جس کو ہم نے ابھی تک استعمال ہی صحیح طرح نہیں کیا. بہت تھوڑا پاکستان ہو رہا ہے استعمال, لیکن کم ہو رہا ہے. ٹنل فارمنگ جو ایگریکلچر سے بیک گراؤنڈ رکھنے والے ہیں وہ واپس جائیں, اپنے گاؤں میں گاؤں کے لوگوں کو ساتھ میں لائیں, اور جی پڑھے لکھے ہیں, یہ پڑھ سکتے ہیں, یہ دیکھ سکتے ہیں, لٹریچر دیکھ سکتے ہیں, زیادہ سائنٹیفک کام کر سکتے ہیں, یہ زیادہ ہوشیار ہے, یہ جا کر اس ٹنل فارمنگ اور ماڈرن فارمنگ یا جو بھی آپ کے اس کی طرف توجہ کریں. سیلری ان کو ملتی دے, یہ ان کی ایڈیشنل انکم ہونی چاہیے, لیکن وہ اس طریقے سے جی ڈی پی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں گے, نیشنل انکم میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں گے, اور جو لاس ہو رہا ہے گورنمنٹ میں ان کے بیٹھنے سے وہ لاس منیمائز ہوگا. ہم نے جو کیلکولیٹ کیا ہے وہ کیلکولیشن غلط بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ بہت سی انفارمیشن ایکوریٹ نہیں ملتی, لیکن پائیڈ کی ایک اسٹڈی ہوئی ہے, اس کو ہم نے سامنے رکھا ہے, انہوں نے کس طریقے سے ایسٹیمیٹس کو نکالے ہیں. تو ہمیں یہ اندازہ لگا ہے کہ تقریباً ہم 15 سے 1600 بلین روپے جو ہے
وہ ہم بچا لیتے ہیں سیلری دینے کے باوجود. اچھا, تو اب آپ دیکھیں کہ ان کا وہاں پہ جو رہنا ہے, ہاں بے شک ان کو سیلریز مل رہی ہیں, ان کے رہنے کی وجہ سے ہی اتنا زیادہ جو ہے لاس ہوتا ہے. لاس ہو رہا. یہ کیا کرپشن کی وجہ سے یا نہیں, کرپشن تو ایک الگ ایشو ہے. آپ نے کرپشن کا ذکر کر دیا تو وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اس پہ بھی ہم ڈسکس کر لیں گے. اس سارے پروسیس کو کرنے سے کرپشن میں انتہائی امپرومنٹ آئے گی. اچھا, کہ کرپشن ختم ہوئے گی. بالکل وہی, کیونکہ ڈیجیٹلائزیشن ہو جائے گی, ہیومن انٹریکشن کم ہوگا. ہاں, ہیومن انٹریکشن کی بات ہے. دوسری بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جو سینئر آفیسرز ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹلی کرپشن انوالو نہیں ہوتے. یہ جونیئر آفیسر جو جونیئر لوگ ہیں یہ آپ کو کرپشن کا راستہ بتاتے ہیں اور لنک اپ کرتے ہیں. تو اس حساب سے بھی یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کرپشن اتنی بڑی کم, تو مطلب اس کے بینیفٹس ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ بس میں جاننا چاہ رہا تھا کہ جو آپ نے کہا کہ 1500-1600 بلین کا جو ہے وہ لاس کس طرح ہو رہا ہے, مطلب جو ان کے. ہاں جی, وہ بڑی امپورٹنٹ. ہاں جی, وہ اس طرح ہے کہ اب آپ فرض کرو میں آپ بیٹھے ہیں, اگر کوئی کام کر رہے ہیں, ہمیں ٹیبل چاہیے, ہمیں بجلی چاہیے, اچھا, ابھی کمرہ چاہیے, ہمیں اے سی چاہیے. یہ سارا جو یہ سارے خرچے جو ہیں یہ آلموسٹ 30% آف دا سیلری, نہیں 30, وہ ایگزیکٹ فگرز مجھے وہ نہیں, ایک اچھا خاصا پورشن ہے جو کہ 70% تک آتا ہے. کہ وہ آپ ایک آرگنائزیشن کو چلانے کے لیے پہلے آپ بلڈنگ رینٹ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کو رینوویٹ کرتے ہیں, پھر باقی چیزیں, پھر فرنیچر آتا ہے, پھر فرنیچر ٹوٹتا ہے, کرسیاں ٹوٹی ہیں, کمپیوٹر ٹوٹ گیا ہے, جو وہ اس کو چینج کرو اینڈ سو آن, وہ ہر وقت. تو ان سب کے اندر جو لاس مینٹیننس ہے, یہ ساری چیزیں آپ ختم کر دیں گے. ہاں, اس سے اب کیا ہوگا کہ گورنمنٹ نے جو پرائیویٹ لوگوں سے بلڈنگیں ہائر کی ہوئی ہیں اپنے دفتر کے لیے وہ خالی ہو جائیں گی, اور وہ پرائیویٹ لوگ جو ہیں وہ اس سے سفر کریں گے نیچرلی. وہ ہے, لیکن اس کا ایک اور جو دوسرا ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو بلڈنگز نہیں مل رہی ہے, اس کا رینٹ بہت بڑھ گیا ہے, چونکہ گورنمنٹ بہت زیادہ رینٹ دے رہی ہے, وہ رینٹ بھی اپنی جگہ پر آئے گا. سو اس کے بہت سارے بیلنسنگ شارٹ ٹرم میں کچھ تھوڑے سے افیکٹس نیگیٹو بھی بات چیزوں میں ہوں گے, لیکن اور بیلنسنگ فوائد زیادہ ہیں اس کے, فوائد زیادہ ہیں, بینیفٹس بہت زیادہ. سب سے پہلا فائدہ تو یہ 1600 بلین والا ہے کہ وہ پیسے آپ کے پاس بچ گئے, آپ چاہے اس میں سے ویلفیئر پہ ان پہ لگائیں یا آپ ان کو ایڈوانس لون دیں بزنس کے لیے, وہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ اس پیسے کو ایجوکیشن پہ لگا سکتے ہیں, جو کہ بڑی ضروری ہے پاکستان کے اندر اسکول ایجوکیشن. دوسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دوسرا جو طریقہ میں نے آپ بتایا وہ پرائیویٹائزیشن والی. اب میں بڑا اسٹرانگ ایڈوکیٹ ہوں کہ پولیس کا جو ٹریفک کا نظام ہے اس کو بھی پرائیویٹائز کر دیا جائے, فلی پارشلی, جس طریقے سے بھی کیا جائے. اس طریقے سے دیکھیں ایک زمانے میں آپ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا, گورنمنٹ ٹرانسپورٹ ہوتی تھی GTS, وہ چلا کرتی تھی, اب اس کی جگہ پرائیویٹ سیکٹر کی آ گئی ہے. اس طریقے سے ایئر لائن پرائیویٹ سیکٹر میں 5-6 ایئر لائنز آ گئی ہیں جو اچھا خاصا بزنس کر رہی ہیں. ہاسپٹلس پہلے سے پبلک سیکٹر میں ہوتے تھے, اب پرائیویٹ سیکٹر میں آ گئے ہیں. اسکول پہلے سے پبلک سیکٹر میں ہوتے تھے, پرائیویٹ سیکٹر میں آ گئے. سو پرائیویٹ سیکٹر ایکولی گڈ ہے کسی چیز کو چلانے کے لیے. اب بہت سی ایسی سروسز گورنمنٹ کی ہو سکتی ہیں جو کہ گورنمنٹ ابھی آلریڈی نہیں کر رہی پرائیویٹائز, لیکن اس کو پرائیویٹائز کر دینا چاہیے تاکہ. اچھا, اس میں ایک سوال یہ ہے کہ ایک تو ہے کہ پرائیویٹائزیشن, ایک ہوتی ہے آؤٹ سورسنگ. ہاں, مطلب یہ ہے کہ آپ اس سروس کو آپ نے ٹینڈر کر کے آؤٹ سورس کر دیا. جی بالکل. تو اس سے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایفیشنسی بڑھتی ہے. بالکل صحیح ہے. اور یہ جو خود مینیج کرنا ہے نا, یہ اس پہ مسائل بہت زیادہ ہیں. جی بالکل. تو یہ اس میں یہ بھی آپ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں. نہیں, دیکھیں ایسی سی بات ہے. میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں کافی عرصہ میں نے جاب کی ہے, سروس کی ہے, ایڈمنسٹریشن میں بھی کی ہے اور ٹیچنگ میں بھی کی ہے. وہاں پر مجھے ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے, لیکن دے آر ان تھاؤزنڈز کا اسٹاف ہے جو صفائی کے لیے ہے, کوریڈور صفائی کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ, جو بھی ہے, باتھ روم, وہ جو بھی ہے, فرنیچر صاف وغیرہ. میں جب پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی میں گیا تو ہم نے وہی کام آؤٹ سورس کر دیا. اچھا. تو مجھے یاد ہے کہ آئی واز لائک شاکڈ کہ یہاں پر ہم پتہ نہیں کتنے کروڑوں کے حساب سے دے رہے تھے, وہاں پر ہم کوئی 2-3-4 لاکھ روپے میں سارا صفائی کروا رہے تھے. 6 لاکھ, مجھے ایگزیکٹلی نمبر اس کا یاد نہیں, لیکن وہ بڑا مطلب کوئی ڈفرینس کو 5-10% کا نہیں تھا, ڈفرینس 1-100 کا, کوئی اس قسم کا ریشو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ آؤٹ سورس کرتے ہیں, اب ہمارا یہ تھا کہ آؤٹ سورس سے وہ روز صبح آتی تھی ایک ٹیم, وہ آ کے ان کا کام تھا, وہ فٹافٹ پھر وہ دوپہر کو کرتے تھے, پھر وہ آفٹر نون میں کرتے تھے, پھر شام کو کرتے تھے. ہر وقت کیمپس A1 کلین رہتا تھا.
تو وہ ہمارا کوئی امپلائی نہیں تھا, وہ باہر آؤٹ سورس کر. اس طریقے کی جتنی بھی سروسز ہیں, اب یہاں تک کہ گورنمنٹ کو اگر گاڑی چاہیے تو اس کو ضرورت اگر ٹیمپرری چاہیے, کوئی گیسٹ آ گئے ہیں, کوئی ایکسپرٹس آ گئے ہیں یا کسی اور کے لیے, تو پرائیویٹ سیکٹر ہونا چاہیے, کال کریں جی گاڑی آ جائے, 2 دن کے لیے آ جائے, 4 دن کے لیے. اس کی بجائے آپ نے گاڑیوں کا فلیٹ رکھا ہو تو وہ خواہ آپ کا خرچہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے اور بہت سی چیزیں اس قسم کی. اچھا اب یہ دیکھیں پرنٹرز, میں آپ بعض اداروں میں جاتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر دوسری کوئی 20 پرنٹرز لوگوں نے لگائے ہیں اور کوئی 150 پرنٹر کا اسٹور میں ڈھیر لگا ہوا خراب ہو پڑے. اب وہ پرنٹر کا زمانہ ختم ہو گیا ہے, آن لائن آ گیا ہے. اب وہ جو ہماری جیسی پرائیویٹ سیکٹر میں ساری بلڈنگ میں یا سارے فلور پہ ایک پرنٹر کا ہوتا تھا, وہ ایک وہاں سے عام طور پہ ہمارے سیٹ اپ میں پرائیویٹ سیکٹر میں تو اس کا اٹینڈنٹ بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہی وہ جائیں آپ پرنٹر لے لیں, کیونکہ اس میں کوئی بھی ہر ایک کا اکاؤنٹ تھا, ہر ایک کے اکاؤنٹ میں جائے گا, میں نے 500 سب پیجز کرنے ہیں, میرا لمٹ ہے, میں 500 کروں گا, اس کے بعد وہ آ جائے گا میسج کہ جی آپ کا لمٹ ختم ہو گیا, لمٹ ایکسٹینڈ کرائیں, واٹ ایور. صحیح بات. تو وہاں پہ ویسٹیج بھی نہیں ہوتا تھا, اور ہم کسی قسم کی مشین کو کھولنے کے لیکن اگر بعض جگہ پہ یہ ہے کہ آپ نے کسی کے آفس میں لگا دیا کہ وہ دوسرا کام بھی کر رہا ہے اور پرنٹر, تو اس قسم کی. لیکن وہ اب کرنٹلی گورنمنٹ کے اندر پرنٹر کے لیے ایک الگ بندہ بیٹھا ہوتا ہے, تو بندہ یہ آپ نے ویسٹیج والی بات ہے. دوسری بات یہ کہ اب تو ویسے بھی اگر ہم تھوڑی سی اپنی ٹرانزیشن کر لیں اور سینئر گورنمنٹ آفیسرز کو ہم بیٹھ کے ٹریننگ دے دیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا 90% پرنٹنگ کا کام ختم ہو جاتا ہے. ایسے ہی کیونکہ میں نے آپ کو ایک فائل بھیجنی ہے, فائل مینجمنٹ سسٹم ہے, ہم استعمال کرتے رہے گورنمنٹ میں, بڑا ایفیشینٹ ہوتا ہے, اس میں آپ کو کوئی پرنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہر چیز ڈرافٹس وغیرہ بھی اس میں ہوتے ہیں, سب کچھ ہے. بالکل صحیح بات ہے کہ ایک سینٹرلائز جگہ پہ ایک پرنٹر بے شک ہو, ایک فلور پہ اس کو کوئی استعمال کرنا چاہے کر لے. تو یہ نہیں, یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں اس میں ایفیشنسی بڑھ سکتی ہے. بالکل بالکل. اب جس طرح ہم پرائیویٹ سیکٹر میں جب میٹنگ کرتے ہیں, اکیڈیمک کونسل کی میٹنگ ہے یا کسی اور قسم کی ایڈمنسٹریشن کی میٹنگ ہے, تو ہم جا کے بیٹھ جاتے ہیں, وہ ہر ایک کی فائل وہ ٹرانسفر ہوئی ہوتی ہے, وہ اسکرین پہ آ جاتی ہے, وہ 4 اسکرینیں لگی ہوئی ہیں, آپ کی اسکرین ادھر لگی ہے, میری اسکرین ادھر لگی ہوئی ہے, ہم بیٹھ کے آپس میں باتیں کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں, اور ایک آدمی کمپیوٹر پہ اسے بتاتے ہیں کہ یہ چینج کرو, یہ واٹ ایور, تو سب کچھ کریں, اسے پیپر کی ضرورت نہیں ہوتی. تو پیپر لیس تو خیر ہمیں کرنا پڑے گا ویسے بھی, تو وہ اس میں بھی چلا جاتا ہے. تو اینی وے وہ یہ جو ہے نا رائٹ سائزنگ کے لیے بنیادی طور پہ رائٹ سائزنگ کے ایڈوانٹیجز جو ہیں, پہلی بات تو آ گئی, پھر دوبارہ سے ہم کریں کہ پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ واٹ از دا پرپز از نمبر 1 ایفیشنسی, کہ کام جلدی ہوں, کیونکہ بہت لیولز بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے فائل اوپر سے نیچے گھومتی رہتی ہے وہ لیول. نمبر 2 کاسٹ افیکٹونیس, کہ آپ نے 1600 بلین بچا رہے ہیں, آپ نے آفس کے بہت سی چیزیں بچا لی ہیں. نمبر 3 کرپشن ریڈکشن, جتنے کم لوگ ہوں گے اتنی کرپشن کے چانسز کم ہوں گے, تو اور وہ پروسیجر میں. نمبر 4 بیسیکلی جو ہے نا وہ ٹائم کی بچت, جو وہ ایفیشنسی کا حصہ ہی ہے کہ چیزیں جلدی ہو جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو جب آپ رکھتے ہیں سامنے تو آپ کہتے ہیں کہ رائٹ سائزنگ ہونی چاہیے, کہ ایک گورنمنٹ کا سب سے بڑی بات ہے کہ ایک گورنمنٹ ایفیشینٹ گورنمٹ ہونی چاہیے, کہ وہ ڈیلیور کرے, بجائے اس کے کہ وہ جو چیز آپ جاتے ہیں, کوئی چیز بھی گورنمنٹ جاتے ہیں. میں نے آپ کو شاید شیئر کیا تھا کہ کسی نے کتے کا شکایت کی تھی, تو 1 سال کے بعد آیا, کیونکہ وہ اتنے لوگوں نے دستخط کیا. اگر وہ آن لائن ہی جا رہا ہوتا تو اسسٹنٹ کمشنر کے پاس اگلے دن پہنچ جاتا, وہ اگلے دن موبائل فون پہ مجھے میسج آ جاتا کہ جی آپ تشریف لائیں, بات ختم ہو جاتی اس سے. تو بیسیکلی یہ سارا اس طریقے سے اگر آپ اس وقت آپ کورٹس میں جائیں تو یہ بڑی فنی, میں حال ہی میں کسی کیس کے سلسلے میں کورٹس میں گیا تو میں بڑا حیران ہوا کہ کوئی وہ آواز لگا رہا تھا, پھر تقریباً کوئی 70-80 لوگوں نے آ کر حاضری لگائی. ایسا ہی, اور حاضری لگانے کا طریقہ بڑا مزدار تھا کہ وہ ایک کاغذ کے اوپر آ کے دستخط کرتے تھے, انگوٹھا لگاتے تھے اور چلے جاتے تھے. تو وہ مدنی کسی کا وکیل نہیں ہوتا تھا, کسی کا گواہ نہیں ہوتا تھا, کسی کا مجرم نہیں ہوتا تھا, واٹ ایور, وہ آتے تھے چلے جاتے تھے. اور یہ روزانہ ہوتا ہے, وہ بتا رہے تھے کہ یہ روزانہ ہوتا ہے. اب بات بیسیکلی یہ ہے کہ وہ ایک تو کاغذوں کا ڈھیر, اور پھر جب جج اٹھاتا ہے تو ایک فائل اٹھاتا ہے, موٹی سی فائل,
اور وہ فائل کے اوپر سے نکالتا ہے, ڈھونڈتا ہے, سارا کچھ کرتا ہے, حالانکہ وہ اسکرین کے اوپر ساری چیزیں آ جائے, جج وہاں سے دیکھ کے کر لے. تو وہ مطلب ایک عجیب سا لگتا ہے کہ ہم بیٹھے تو 21st سینچری میں ہیں لیکن تھنکنگ ہماری ابھی تک 18th سینچری والی. تو وہ ایکچولی ہمیں وہ کرنے والے تو طریقے میں نے جس طرح بتایا کہ وہ ایک تو پرائیویٹائزیشن کا طریقہ ہے, دوسرا چیز سی بات یہ ہے کہ ہم وہ کریں کہ جی کون سے لوگ کے بغیر کام چل سکتا ہے. وہ زیادہ تر جو 1 to 16 والے ہیں ان کو یہ کر لیا جائے. پھر وہ ٹرانزیکشن پلان جیسے آپ نے بتایا کہ ان کو کیسے جو ہے, بے شک آپ ان کو فائر نہ کریں لیکن یہ ہے کہ جو اب وہ جو اسپیئر ہو گئے ہیں ان کو ایک گائیڈنس دی جائے کیسے آپ سوسائٹی کے اندر کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, جی ڈی پی میں اپنا رول ادا کر سکتے ہیں. تیسری چیز وہ جو آئی تھی کہ پروسیجر کیا ہونا چاہیے. پروسیجر میں ویسے تو جس طرح پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ 10% آپ کریں, ٹھیک ہے, لیکن کوئی ایسی 10% کرنے میں تھوڑا سا یہ ہے کہ انریسٹ کم ہوگا کہ لوگ ایسا ایسا جائیں گے, لیکن یہ ہے کہ بیسیکلی فرق کچھ نہیں پڑتا. تو ہاں 10% ایک پہلے سال 10% کریں, دوسرے سال 20% کریں, تیسرے سال 40% کریں, لیکن اس کو بیسیکلی کرنا پڑے گا کیونکہ ہمارے پاس جب کہ الٹرنیٹیو سورسز ہیں کام کرانے کے لیے, تو ہم کس لیے خواہ وہ ایک بیکار سا کلب بنا ہوا ہے جیسے سارے لوگ آتے ہیں. اب اس کو اگر آپ ذرا اور ڈیٹیل میں جائیں, دیکھیں اگر 12 لاکھ فیڈرل گورنمنٹ میں اگر 12 لاکھ لوگ, ویسے تو 12 لاکھ لوگ کہیں بھی جا سکتے ہیں کام کے لیے, اپنا کاروبار کریں گے جائیں گے, لیکن اگر 12 لاکھ لوگ دفتر نہیں آتے صبح, تو وہ آپ دیکھیں کہ اس پہ ٹریفک کے اوپر کتنا پازیٹیو افیکٹ پڑے گا اور انوائرمنٹ پہ کتنا افیکٹ پڑے گا اور وغیرہ. خیر ہم ایکسپیکٹ یہی کرتے ہیں کہ وہ 12 لوگ جو ہیں یہاں نہیں ہے تو کہیں اور کام کر رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ نکل کے کسی گورنمنٹ کے اور ڈپارٹمنٹ جائیں گے یا پرائیویٹ سیکٹر اس کو ہائر کرے. پرائیویٹ سیکٹر بھی ہائر کر سکتا ہے, لیکن وہ اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں یا مل کے کر سکتے ہیں, واٹ ایور دے کین ڈو اٹ. اب بہت سے ایونیوز آگے ہیں, خاص کر یہ جو سولر الیکٹریفیکیشن آئی ہے, اس میں اب دور دراز علاقے میں کچھ بھی آپ جیسا کہ ان کو گائیڈ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کیسے جو ہے اب اپنے اوقات کو جو ہے سرو کریں, مطلب بزنس سے شروع کریں, کنٹریبیوٹ کریں سوسائٹی کے اندر بھی اور جی ڈی پی کے اندر. اب کوشچن بیسیکلی یہی آتا ہے کہ وہ عام طور پہ یہ کوشچن ہوتا ہے کہ جی یہ ہو کیوں نہیں رہا, جب اتنے ایڈوانٹیجز ہیں کیوں نہیں ہو رہا. تو آپ نے پہلے ذکر کر دیا تھا, بیسیکلی وہ یہی ہے کہ یہ ڈیسیجنز جو ہیں یہ گورنمنٹ کے لیے ان پاپولر ڈیسیجنز ہوتے ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ ایک گورنمنٹ سرونٹ دفتر آتا ہے اور وہ گھر بیٹھا رہتا ہے اور تنخواہ اس کو وہی ملتی ہے, تو فائنینشلی تو وہ ایڈورسلی افیکٹ نہیں ہوا. دیکھیں گورنمنٹ کا نظام یہ ہے, گورنمنٹ آف پاکستان کا نظام یہ ہے, اور وہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے کہ اگر ایک آفیسر کسی جگہ پہ ریڈنڈنٹ سرپلس ہو جاتا ہے تو آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی لگاتے ہیں, او ڈی کیا کہتے ہیں, او ایس ڈی لگاتے ہیں. اب او ایس ڈی کے اندر اور باقی چیزیں کچھ بھی ہوں اس کو تنخواہ ملتی رہتی ہے تاکہ اس کی فیملی ڈسٹرب نہ ہو, اس کا گھر ڈسٹرب نہ ہو. یہ گورنمنٹ کا ایک رول ہے, ہم اس رول کو کر کے ان سب کو او ایس ڈی لگا رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ obviously ان پاپولر اس لیے ہے کہ جو لوگوں کو عادت پڑی ہوئی ہے صبح دفتر جانے کی, وہ اب پہلے گھر میں بیٹھیں گے. جو اور کھاتے چل رہے ہیں دفتروں میں, ہاں جو باقی کھاتے چل رہے ہیں وہ رک جائیں گے نا. کھاتے تو آپ کی بالکل بات صحیح ہے کہ وہ کرپشن کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ تو رک جائیں گے, وہ تو بہت اچھا ہوگا, وہ تو گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بڑا اچھا ہوگا. لیکن وہ جو لوگ لگے ہیں ان کو تو بہت تکلیف ہوگی اس طریقے سے کہ وہ نہیں. اب جس سے ایف بی آر کے اندر جب بھی گورنمنٹ کچھ کوشش کرتی ہے کہ اس کو ریڈیوس کرے, ایگریمنٹس ہوتے ہیں جس طریقے سے وہ پچھلے ایف بی آر کے چیئرمین نے کہا کہ میں نے اور پرائم منسٹر نے اور چیف آف دا آرمی اسٹاف نے ہم نے ایگری کر لیا کہ یہ 23,000 میں سے 18,000 کو آپ ریٹائر کر دیں, اور اس کے بعد پھر رک گیا. تو یہ پولیٹیکلی بھی ہے اور اس کے اندر لابیز بھی ہیں, اور اس کے اندر سارٹ آف یہ جو یونینز ہوتی ہیں امپلائیز کی جو ہوتی ہیں یونینز وغیرہ, وہ بھی بہت زیادہ پھر شور وہ بھی ہوتی ہیں, وہ لوگ بھی پریشر ڈالتے ہیں. پھر کانسٹیٹوئنسیز ہیں ڈیپٹی منسٹرز کی, وہ پریشر ڈالتے ہیں ان کے اوپر کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارا تو مطلب. اور یہ عجیب سا قصہ ہے کہ اگر فرض کو اسمبلی میں ایک پارٹی آگے کہہ دیتی کہ ہم یہ کرنے لگے ہیں تو اپوزیشن والے کہیں گے نہیں یہ ظلم کر رہے ہیں. وہ تو ہمارے یہاں کلچر, یہ ایک اور بھی کلچر ہے. تو یہ بیسیکلی وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کنسنسس نہیں ڈیولپ کر سکیں, وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. لیکن بہرحال سونر اور لیٹر ہمیں کرنا تو پڑے گا, کیونکہ یہ کوئی وہ لاجیکل نہیں ہے.
کہ لاجیکل یہ نہیں ہے کہ ایک بلڈنگ ہے اس کے 8 فلور ہیں اور 8 فلور میں 40 یا 400 یا کمرے ہیں اور 400 کمروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جس میں ایکچولی آپ کو صرف 20 کمرے چاہیے. تو یہ کب تک چلے گا؟ تو دوسری بڑی بات یہ کہ ہم نے جو اب سفر کیا، دیکھیں ہم جب بھی کوئی بات ہم تو باقی باتیں تو ایفیشنسی اور پروفیشنلزم کی بہت امپورٹنٹ ہے وہ بھی، لیکن اب آپ دیکھیں کہ جو ہم باہر سے فارن انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں آتے ہیں تو ہمارا جو سارا سسٹم ہے پروسیسنگ کا وہ ایکچولی ڈپینڈ کرتا ہے وہ گریڈ 1 to 16 والا. کہ ایک آفیسر جو ہے وہ خود نہیں لکھتا، وہ پچھلے نیچے والے کو کہتا ہے کہ لکھ کے لاؤ یا پرانی فائل سے نکال کے اس کو کاپی کر کے لاؤ. تو وہ بعض ایسے بنیادی طور پہ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جو چلتی رہتی ہیں اور اس سے انیفیشنسی کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. تو اچھا اس میں اب یہ تو بڑی اہم بات ہے، سب کانسیپٹ تو کلیئر ہو گیا ہے. اب اس سے کیسے کیا جائے گا؟ جیسے اب ہر ڈپارٹمنٹ میں اب جسٹیفکیشن ہے نا، یعنی ایک ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی کون سی پوزیشنز ریکوائرڈ ہیں کون سی نہیں ہیں. یہ تو ایک بڑا ڈیٹیلڈ اس کے اوپر ایک آڈٹ کرنا پڑے گا. تو کیا یہ آڈٹ مطلب ہوا ہے یا یہ کرنا پڑے گا، اور ہو ول بی رسپانسبل فار دس؟ کیونکہ یہ کام بڑا سینسٹیو بھی ہے اور بڑا ٹیکنیکل بھی ہے، کہ مطلب پتہ ہونا چاہیے نا کہ کہاں پہ ہم نے ڈاؤن سائزنگ کرنی ہے، کہاں پہ جو ہے اسٹاف کو کسی اور کام پہ لگانا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ کام پھر ایک بڑے پیمانے پہ کیا جانا چاہیے. تو اس کو کیسے کیا جائے گا؟ باہر کے کسی کنسلٹنٹ کو ہائر کیا جائے گا یا یہ ان ہاؤس ایسی کیپیبلٹی ہے ہماری گورنمنٹ کے ٹاپ اسٹرکچر کے اندر؟ اچھا سوال کیا جو ہم نے ایکچولی ڈسکشن میں اس کو اسکپ اس وجہ سے کر لیا تھا کہ اس کا ڈائریکٹلی کوئی ریلیونس نہیں بنتا. وہ ایک ہسٹری ہے ہماری رائٹ سائزنگ کے اوپر. ہماری ہسٹری ہے کہ ہم نے فرام ٹائم ٹو ٹائم اس کے اوپر ریفارم کیا. جو میجر ریفارمز جو ہوئے ہیں اس میں ایک جیسے جنرل مشرف کے زمانے میں سیریسلی ریفارم ہوا تھا، اس پہ رائٹ سائزنگ پہ بہت زیادہ کام ہوا تھا اور بہت اسٹرانگ قسم کی ریکمنڈیشن تیار ہوئی تھیں. پچھلی جو نواز شریف کی گورنمنٹ میں بھی اسی قسم کا ہوا تھا جو کہ ہم نے خود کیا تھا. اور اس کے بعد یہ پچھلے سال یہ 2025 میں پھر یہ اس اٹیمپٹ کیا گیا اور اس وقت بھی گورنمنٹ اسی کے اوپر اٹیمپٹ کری. تو یہ ہسٹوریکلی تو ہم نے اس کو وہ کہا ہے کہ اس کو کرنا ہے. اب جب بھی آپ کریں گے نا تو آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ جی اچھا آپ بتائیں آپ کے آفس میں کتنے سرپلس ہیں. کسی کے آفس میں کوئی سرپلس نہیں، کوئی بھی نہیں کہے گا میرے آفس میں سرپلس. آپ کہیں جی آپ کے آفس میں کتنے نالائق ہیں، کوئی بھی نہیں کہے گا میرے آفس میں کوئی نالائق ہے، سارے لائق ہیں. تو اس طرح تو ہو نہیں سکتا. اس کا طریقہ بیسیکلی یہی ہے کہ آپ کہیں گے کہ جی جتنے منسٹریز ہیں اس میں سے ہم نے 10% لوگوں کو فارغ کرنا ہے اور پھر وہ لسٹ میں بتانا ہے کہ چونکہ گریڈ 1 to 4 جو ہیں وہ آپ کے 20% ہیں تو 20% اس میں جو ہے 10% میں 20% گریڈ 1 to 4 کا ہوگا. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آگے سو آن اس طریقے سے. لیکن پھر بھی یہ کوشچن آئے گا کہ وہ 1 to 4 وہ کون ہوں گے، کیونکہ ہماری ایک سب سے ایک اور بڑی پرابلم ہے کہ ہماری پرفارمنس ایویلیشن سسٹم جو ہے وہ اتنا قابل نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی ہم پہلے سب نیلوں کو نکالیں گے. وہ تو ہمارا جو کمپیٹنٹ ہے ان کو رہنے نہیں ہے. وہ تو ہم نے بات بھی کی، اس پورا پروگرام کیا تھا اس کے اوپر. تو وہ کمپیٹنٹ کا بھی ڈیفینیشن نہیں ہے. تو اس وجہ سے کچھ بھی ہو آپ کو ایک رینڈم قسم کا سیمپل نکالنا پڑے گا کہ جی یہ رینڈم سیمپلنگ ہے، یہ ہم نے نکال دیا کیونکہ یہ ہیں تو سارے ریڈنڈنٹ. تو اب رینڈملی آپ 10% نکال رہے ہیں، اب اگلے سال 10% آپ انہیں یعنی متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے کہیں گے کہ آپ 10% آپ کو نکالنا ہے، اب آپ ڈیسائیڈ کریں. ہاں یہ ایسے ہی ہوگا، ایسے ہی ہوگا کہ آپ کے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آڈٹ کیا جائے یا باہر سے کسی فرم کو. دیکھیے وہ تو بہت لمبا پروسیس ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ 12 لاکھ 12.5 لاکھ لوگوں کا آپ آڈٹ کریں تو وہ تو 5 سال لگ جائیں گے. ایک تو یہ آڈٹ کی وہ ہے. دیکھیے ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ تمام ڈپارٹمنٹس کو کہیں گے جی ود ان 1 ویک آپ ہمیں لسٹ دیں کہ آپ کا گریڈ 1 to 16 کے جو اسٹاف ہے اس میں سے موسٹ ایفیشینٹ کون ہے اور لیسٹ ایفیشینٹ کون ہے. مطلب اس قسم کا سوال جو بہت مشکل سوال ہے گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں. اس قسم کے سوال کا جواب عام طور پر جی ہمارے پاس کا جواب ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اب آپ کسی کو بھی لکھیں کہ لیسٹ ہے تو اس نے گلا پکڑنا ہے کہ میں کیوں لیسٹ ہوں، اور کسی کو آپ بیسٹ کریں گے تو وہ دوسرے کہیں گے کہ یہ کس طرح بیسٹ ہو گیا. تو لیکن بہرحال اس کا طریقہ ویسے تو ہم نے جو پرفارمنس ایویلیشن
ڈسکس کیا ہے جس پروگرام میں، اگر ہم پرفارمنس ایولیشن کا وہ والا ماڈل اس پہ تو پھر بڑا اپلائی کر لیں ایک دفعہ، اور ہم کہہ دیں کہ جی یہ دیکھیں ہم نے ریٹنگ کر لی 1 to 10 کہ یہ دس از نمبر، یہ جو ہے مسٹر ایکس جو ہے وہ نمبر 10 ہے اور مسٹر وائی جو ہے نمبر 7 ہے 10 ہے، تو ہم آرام سے کر سکتے ہیں. تو پرفارمنس ایولیشن اگر ہم ڈیجیٹل پرفارمنس ایولیشن کا ماڈل لے آئیں اور ڈیجیٹل وہ سافٹ ویئر جو ہے وہ انٹروڈیوس کر دیں اور سب کو کہیں تو وہ 1 ہفتے کے اندر آپ کو لسٹیں بن جائیں گی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو کام اگر آپ نے کرنا ہو تو اس کا کوئی طریقہ تو نکل ہی آئے گا، ایسی بات تو نہیں ہے کہ نہیں نکلے گا. اور جب آپ نے پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ آپ نے 90% کو وہ کرنا ہے تو 90% چاہے 10% آج ہو، 20% کل ہو، 30% وہ الٹیمیٹلی ہونا ہے، جانا تو ہے وہ ہونا بیسیکلی یہی ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ کی ایفیشنسی اور کرپشن جو ہے نا ختم نہیں ہو سکتی. صحیح بات. تو آپ کو اچھا پھر میں آپ کو ایک لاسٹ اس کا جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے پریویس اس میں جو اسٹرکچر ڈسکس کیا تھا اس میں، اور جو ہم نے پلاننگ کمیشن کو بھی دیا ہے، وہ یہ تھا کہ ہم نے بہت سی منسٹریز میں کہا کہ ان منسٹریز کے ہیڈ جو ہیں وہ PhDs ہونے چاہیے. صحیح. اور مختلف پوسٹوں کے بارے میں ہم نے کہا کہ پروفیشنل لوگوں کو ہونا چاہیے، اور CSS کے ایگزام کے تھرو بھی ہم 24 پروفیشنلز میں لیں گے تاکہ فیوچر کے اندر بھی سارے پروفیشنلز ہوں. اس سارے پروسیس کے اندر، یہ پروفیشنلزم کے پروسیس کے اندر بھی یہ چیز آتی ہے کہ ہم اس قسم کے جرنلسٹ جو ہیں ان کو ہم نے فارغ کرنا ہی کرنا ہے، تو ہمیں اسٹارٹ کرنا پڑے گا. تو گورنمنٹ کو بہرحال اسٹرانگ ہونا پڑے گا، گورنمنٹ کو اپنا میتھڈ ٹھیک کرنا پڑے گا، گورنمنٹ کو پرفارمنس ایولیشن ایک دن کروا کے 1 ٹائم کر کے اس میں سے آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ نکالنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر صاحب، ناظرین آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے رائٹ سائزنگ کا جو پلان ہے یا کیسے وہ ایگزیکیوٹ ہوگا، کیسے ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے، وہ ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے اگر ہم کرپشن سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہم سب بات کرتے ہیں کرپشن ختم کرو، کرپشن ختم کرو، لیکن اصل جو کازز ہیں کرپشن کو، جو جہاں سے کرپشن جو ہے اس کا ویل سپرنگ ہے، نکلتا ہے اس کا ویل سپرنگ، تو اس کو جب تک ختم ہم نہیں کریں گے تو یہ چیزیں درست نہیں ہوں گی. تو یہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ رائٹ سائزنگ از دا ٹول جو کہ استعمال کیا جا سکتا ہے بہت افیکٹولی کرپشن کو ختم کرنے کے لیے. اور اس کے اور بہت سے فوائد بھی ہیں، جیسے ہم نے دیکھا کہ ایفیشنسی امپروو ہوگی، کاسٹ سیونگس ہوں گی، اس کے علاوہ بھی بہت سے بینیفٹس ہیں، سوسائٹی کو بہت سے بینیفٹس ہوں گے، اور گورنمنٹ بھی ایفیشینٹلی چلے گی. تو انشاءاللہ اس پہ آپ ایک چھوٹا سا پوائنٹ رہ گیا تھا، رائٹ سائزنگ کا ہم نے زیادہ فوکس جو کیا نا 1 to 16 میں کیا، لیکن ایک اور رائٹ سائزنگ جو ہے وہ منسٹریز کا اور ڈپارٹمنٹس کا رائٹ سائزنگ. اچھا، ہمارے 250 سے 400 ڈپارٹمنٹس ہیں، مختلف کاموں، ڈپارٹمنٹ بھی ریڈنڈنٹ ہیں. ہاں بہت سے ڈپارٹمنٹ ریڈنڈنٹ ہیں، اور بیسیکلی وہ یہ ہے کہ ان کی جو وہاں پر بیسیکلی وہ آڈٹ بہت ضروری ہے کہ کوئی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کا ٹارگٹ کیا ہے، وہ کیا کام کر رہا ہے، اور کیا وہ ڈپارٹمنٹ، اگر 4 ڈپارٹمنٹ ایک ہی کام کر رہے ہیں، آپ نے ابھی سنا ہوگا ٹیلی ویژن کے اوپر بتایا، جس سے مثال کے طور پہ وہ ابھی دکھا رہے تھے کہ ایک ہی کام کو کرنے کے لیے مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں نا، کہیں گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی الگ ہے اور فارسٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی الگ ہے، اور وغیرہ وغیرہ اس طریقے سے. تو وہ جہاں پر ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو مرج کر کے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا جائے، جس طرح وہ ہے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی. اب یہ بات ہم ہمیشہ کہتے ہیں کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو 5 مختلف ڈپارٹمنٹ میں ڈیوائڈ کر دیا جائے اسپیشلائزیشن کے حساب سے. ایک نے سیوک فیسلٹیز کو کرنا ہے، ایک نے پراپرٹی کی ٹرانسفر وغیرہ کرنے ہیں، تو وہ اس حساب سے تو ٹھیک ہے. پھر یہ جو پروونشنل اور جو فیڈرل کے اندر بھی تو بہت سی ریڈنڈنسی ہے نا، وہ بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ پروونس میں بھی چل رہی ہیں اور فیڈرل میں بھی چل رہی ہیں. جی بالکل، وہ ہم نے زیادہ ڈیٹیل سے ڈسکس نہیں کیا، لیکن وہ بہت سی اس کے لیے پراپر آڈٹ بہت ضروری ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ بڑا سمپل طریقے کا آڈٹ ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ ڈیفائن کریں کہ گورنمنٹ کے فنکشنز کیا کیا ہیں، کون سا ڈپارٹمنٹ کون سا فنکشنز کر رہا ہے، اور کون سا ڈپارٹمنٹ کون سے ایسے فنکشنز ہیں جو دوسرے ڈپارٹمنٹ بھی کر رہے ہیں یا دوسرے ڈپارٹمنٹ بخوبی کر سکتے ہیں وداؤٹ انکریزنگ دا نمبر آف پیپل، اسی میں ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہے جو یہ آڈٹ تو کیا جا سکتا ہے، یہ آڈٹ ہے. اور میرے خیال ہے گورنمنٹ کو یہ چاہے کنسلٹنٹ ہائر کر کے کرنا چاہیے کہ آؤٹ سورس کرنا، کیونکہ انٹرنل طریقے سے بڑا مشکل ہے. آپ کسی ڈپارٹمنٹ کہیں گے کہ آپ آڈٹ کرو، وہ کہیں گے جی ہمیں سب بندے ضروری ہیں، ہمیں اور ہم بھی جسٹیفائڈ ہیں مطلب ایز اے ڈپارٹمنٹ. تو وہ ایک اور رائٹ سائزنگ، وہاں پر ورڈ رائٹ سائزنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ آتا ہے. لیکن جب بھی آپ کسی ڈپارٹمنٹ جائیں گے تو آپ کو ہر جگہ پہ یہ پتہ چلے گا کہ
4 آفیسرز ہیں اور 40 ماتحت ہیں، تو وہاں پتہ چلے گا وہ 40 ماتحت تو سرپلس صحیح ہیں ہی ہیں صحیح بات. فنکشن کے حساب سے، تو اس وجہ سے وہ چیز زیادہ ڈومینیٹ کرتی ہے. لیکن رائٹ سائزنگ کا بنیادی طور پر کانسیپٹ یہی ہے کہ ہم صحیح طرح آڈٹ کر کے دیکھیں کہ کون سا ڈپارٹمنٹس رائٹ سائزنگ میں، وہ ڈپارٹمنٹس کلوز کرنے کی بات ہو رہی ہے، وہاں بندے کلوز کرنے کی بات نہیں ہو رہی. بندے کلوز کرنے تو اس طرح ہو رہا ہے، صحیح بات. وہاں پر یہ ہو رہا ہے. یعنی ڈپارٹمنٹس کو اس طریقے سے جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو بھی ہم جو ہے اس طرح سے سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو جی یہ آج کا جو سیشن تھا بڑا امپورٹنٹ تھا، اس پہ آپ اپنے کمنٹس بھی ضرور دیجیے، فیڈ بیک بھی دیجیے. اور یہ پوری سیریز جو ہے موجود ہے، پلے لسٹ بنا دی گئی ہے، پہلے ایپیسوڈ سے لے کے آج تک جتنے بھی ایپیسوڈز ہیں آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں، اور گورننس کا جو اوور آل ایشو ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. جیسا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، آپ کے لیے بھی سمجھنا ضروری ہے، ہمارے لیے بھی سمجھنا ضروری ہے، جو پالیسی ایکسپرٹس ہیں ان کے لیے بھی سمجھنا ضروری ہے، تاکہ ہم سب جو ہے اس اہم مسئلے کو حل کر سکیں. گے اس اہم مسئلے کو حل نہ کیا تو پھر پاکستان، جیسے ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کو اب ایکسٹرنل تھریٹ تو الحمدللہ نہیں ہے کسی سے، لیکن انٹرنل تھریٹ بہت بڑا ہے، اور وہ ہم خود ہیں. اور یہ گورننس بیڈ گورننس ہے، اگر بیڈ گورننس کو ہم نے ٹھیک نہ کیا تو پھر پاکستان کے لیے مشکلات بڑھتے جائیں گے. جزاکم اللہ خیر.